حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے گئے، وہ راستہ تھا ہمارا گزرنے کا، مگر ہم لوگوں کو ایک جگہ کھڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں گئے، وہاں اپنی ضرورت کو پورا کر کے آئے، اور ہم اس راستے پر پار کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ملے، پھر ہم راستے جاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نجاست کی طرف دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ نبیوں کے پیشاب و پاخانے کو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ فوراً جذب کر لے، لوگوں کو اس کا احساس بھی نہ ہو، اور اس کے گیلا پن اور اس کے نجاست کا اثرات بھی باقی نہ رہے۔ زمین کو اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ کیا کر لے، جاذب بن جائے، کھینچ لے، چوس لے، اور پھر نہیں۔ وہ بھی نبیوں کا، تو یہ تو نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار۔ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی یا کوئی ایک صحابی فرماتے ہیں ہم سفر میں جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ضرورت پیش آئی، بیت الخلاء کی ضرورت پیش آئی، ہم نے ایسی جگہ گئے جہاں نہ کوئی سائے کی چیز تھی نہ کوئی اور چیز تھی، آدمی دور دور تک نگاہ جہاں تک ہماری جاتی وہاں تک بھی آدمی اگر پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھتا تو دکھ جاتا، کھلے میدان میں ہمیں پہنچے۔ اس وقت سخت ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت دور تک ایک درخت نظر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کر دیا۔ کسے؟ درخت اشارہ کر دیا تو وہ زمین پھاڑتے ہوئے جڑ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور اس کے سایہ لے کر اپنی ضرورت کو پوری کیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جہاں تو تھا اس جگہ چلا جا، تو پھر زمین پھاڑتے ہوئے اس جگہ پہنچی۔ حدیث کی کتابوں میں صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے تو وہ نشانات باقی تھے، اور پھر جب گیا وہ درخت وہ نہ نشانات باقی تھے نہ نجاست باقی تھی، اور کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ درخت یہاں آیا اور پھر واپس لوٹ کر چلا گیا۔ حضور کے اشارے پر ہر چیز کیا کرتی تھی؟ آ جایا کرتی تھی۔ زمین میں کیا حضور آسمان میں حکومت کیے نا، انگلی سے اشارہ کیے تو چاند دو ٹکڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟